سوال وہی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ مغرب ہمارے آرٹ کو اب آج کہاں دیکھتا ہے، اور یہاں کچھ باتیں دہرائیں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے یہ قابل فخر بات ہے کہ آج ہمارے قدیم اور روایتی اسکولز آف آرٹس کو مغرب ہمارے خطے کے جمالیاتی، جذباتی اور کلچرل رچاؤ کے جو بھی اظہار کے طریقے ہیں ان کے بطور آرٹ دلچسپی، حیرانی اور قدر کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اور کسی ایک فنکار کی عزت جو ہے وہ کسی قوم کی عزت ہوتی ہے، ان باتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ خدشات اور سوال دوستوں کی محفل میں پہلے بھی ڈسکس ہوئے ہیں جو بس ذرا محدود حلقے میں رہے اور اس میں کوئی وسیع فکری جو ہے وہ آمیزش نہیں ہو سکی، تو اب ہم اسے یہاں دوستوں سے سوالات کی طرح رکھتے ہیں، آپ اس میں ہماری مدد کیجیے۔ اگر ہم ٹرک آرٹ سے منیچر مصوری کو دیکھیں تو ٹرک آرٹ کی ہسٹری چاہے کہیں سے بھی شروع ہوتی ہے، لیکن اس پر کیا جانے والا جو انداز مصوری ہے وہ ہمارے خطے کی ہزاروں سال پرانی روش ہے، جس میں کرنے کا طریقہ کار یعنی بنیادی اسلوب وہی رہا، بس وقت کے ساتھ اس میں آبجیکٹس اور سبجیکٹس جو ہیں وہ نئے شامل ہوتے رہے۔ ان میں اگر آرنامنٹس کے بھی پیٹرن اگر بنے اور ان میں مغربی اگر انداز بھی اپنایا گیا تو وہ بس جیسے کہ کوئی دیکھ کے ان کو جیسا سمجھے اپنی سوچ اپنے خیال میں، بس اس طرح سے ان کو پینٹ کیا گیا، اور ایز اٹ از انہی مغربی ادوار کی آرنامنٹس کو جو ہے نہیں اس میں پینٹ کیا گیا، تو یعنی ان کو اپنے ہی انداز سے بس پینٹ کیا گیا دیکھ کے، لیکن وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈیکوریٹو آرٹ کا ایک بہترین نمونہ رہے ہیں اور اپنی کلچرل پہچان بھی انہوں نے بنائی ہے۔ اب سوال ہے کہ کیا مغرب اسے بس ہمارے کلچر کی شناخت کے لیے اس آرٹ کو حیرانی اور تجسس سے دیکھتا ہے یا فکری ترقی کے اعتبار سے بھی دیکھتا ہے؟ اسے ہم ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے آج ہمارے ملک میں مغرب کا جو میوزک کا جو گریمی ایوارڈ ہے اس کی تقریب منعقد ہوتی ہے، اور ایک طرف ہمارے کلاسک اسکول کے جو ہیں بڑے بڑے استاد ہیں جیسے بڑے غلام علی، روشن آرا بیگم صاحبہ، استاد سلامت علی خان صاحب، مہدی حسن خان صاحب اور چھوٹے غلام علی صاحب، یہ چند نام ہیں، بہت سے نام ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک طرف یہ اسکول ہے اور دوسری طرف ہمارے لوک فنکار ہیں۔ اب ایوارڈ جو ہے وہ ہمارے کسی لوک فنکار کو ملتا ہے تو ہمارے لیے تو یہ خوشی ہی کی بات ہے کہ بھئی گریمی ایوارڈ تو ملا نا، لیکن سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو لوک آرٹ ہوتا ہے وہ چاہے اب موسیقی میں ہے یا مصوری کی طرف آ جاتے ہیں کہ وہ جمالیاتی اظہار کے سادہ درجے پر ہوتا ہے ایک طرح سے، تو ان سادہ درجوں کو کن بنیادوں پر اہمیت دی گئی ہے؟ اور پھر جہاں فنون کے سادہ اظہار جو ہے وہ علمی ترقی، عقلی ترقی کے ساتھ مل کر جمالیات کے بہت پیچیدہ اور اعلیٰ ترین مقام پر پہنچتے ہیں، وہاں اس مقام کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ کیا ایسا جان بوجھ کر کیا گیا یا ہمارے جو پیچیدہ جمالیاتی درجے ہیں وہیں کوئی کمی ہے؟ دونوں طرف سے ہمیں اس کو بہت سی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر جس کسی بھی لوک فنکار یا فنکاروں کو چنا گیا ہے وہ اس خطے کا ایک طرح سے گائیکی یا طرز مصوری ہم بات کر رہے ہیں نا، تو وہ ایک سٹائل ہے جس میں کرنے والے اور بھی بہت سے فنکار ہیں، تو پھر ان سب فنکاروں کو کہاں دیکھا جائے گا؟ ایک دو تین فنکاروں کی بنیاد پر اس تمام اسلوب کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ یعنی اس کو ذرا آپ دیکھیے کہ اچھا، اب اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کلاسک اسکول ہے، چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو بھی اہم سمجھا گیا۔
جب جیسے کہ ہم اپنی منیچر مصوری کو دیکھتے ہیں، جب اس میں نئے فکری موضوعات شامل ہوئے تو پھر ان کو اہمیت دی گئی. لیکن یہاں پر بھی ایک کلیور چناؤ نظر آتا ہے کہ ان میں ایسے موضوعات جن میں فنکاروں نے اپنے مذہبی، سیاسی یا اخلاقی اقدار کو کسی نہ کسی طور تنقید کا نشانہ بنایا تھا، زیادہ تر یہ رجحان دیکھا گیا، اور جس کا ہم مغرب کو بڑے عرصے سے طالب بھی دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ ریکوائر بھی کر رہا ہے کہ ہاں مجھے ایسا ہی چاہیے، اور انہیں ایسی مارکیٹ فراہم کی گئی جہاں نظر آتا ہے کہ مغرب کے اپنے مفادات ہیں کچھ. تو اب دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جب کسی بھی آرٹ یا آرٹسٹ کو مغرب کی مارکیٹ میں پذیرائی ملتی ہے تو پھر ہماری آرٹ مارکیٹ بھی جو مغرب کی آرٹ مارکیٹ کو بس اسی طرح سے دیکھ رہی ہوتی جیسے اسٹاک مارکیٹ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کس چیز کا بھاؤ بڑھ گیا ہے، کس کا، وہ اسی پہ ہی نظریں جمائے بیٹھی ہوتی ہے. تو بہرحال اس سے پھر اس آرٹسٹ کا آرٹ یہاں پر بھی فروغ پاتا ہے، وہ فلورش ہوتا ہے یہاں پہ. لیکن دیکھنا پڑے گا کہ پھر نظریات بھی تو وہی فلورش ہوتے ہیں نا سوسائٹی میں، پھر نظریات وہی. اچھا، اب یہاں ایک اور بھی بات ہے کہ دیکھیے، فنکار کو ٹھیک ہے کہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے سماج کی بہتری کے لیے اس پر اپنے آرٹ کے ذریعے تنقید کرے، لیکن اگر ایسا وہ کسی مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو یا مقامی یا چاہے انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو پر کرنے کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کا مقصد جو ہے وہ کہیں معنی اپنے کھو دیتا ہے، میرا خیال ہے. تو یوں لگتا ہے کہ آج ہمارے بہت سے جو کنٹمپریری فنکار ہیں وہ اپنے فکری موضوعات میں کہیں نہ کہیں کسی اندیکھی انسٹرکشن کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں، اور اپنا کام وہ کسی سیٹ پیٹرن کی طرح، دہرائے جانے والے عمل کی طرح کسی مخصوص نظریاتی ایلیمنٹس کو جوڑ توڑ، جیسے اسمبلج آرٹ ہوتا ہے، کولاج آرٹ ہوتا ہے، اس طرح سے وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ یہ سوال ہیں، خدشات ہیں، میری ذاتی رائے ہے. اس مضمون کو مکمل آپ لوگوں کی رائے سے کیا جائے گا. اس کا مقصد ہمارے آرٹ صرف مغرب کی صنعت کے حوالے سے نہیں، بلکہ ہمارے اپنے فکری معیار پر جانچنے کی ضرورت کے تحت اس گفتگو کو کیا جا رہا ہے. اور یہ بھی دیکھیے، یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اب یہ موضوع بھی پرانا ہونے جا رہا ہے، اس پر کہیں نہ کہیں بات ہو چکی ہوگی، لیکن شاید عام حلقے تک نہیں ڈسکس کی گئی ہوگی، خواص میں کی گئی ہوگی. تو اب تو ویسے ہی 2020 کے بعد پھر ایک نئی دنیا ہمارے سامنے ہے. کرونا بہت کچھ بدل کے جا چکا، بہت کچھ ابھی بدلنا ہے، اور شاید نئے موضوعات آئیں گے. لیکن چلیے، جاتے جاتے اگر اس موضوع پہ کچھ بات ہو جائے آپ دوستوں کی رائے کے ساتھ، تو دیکھتے ہیں.